الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، سیرت نبوی کا جو پہلو ہم نے شروع کیا تھا وہ مدنی آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 55 سال مکمل ہوا تھا۔ 56واں سال یعنی ہجرت نبوی کا تیسرا سال۔ اس سال میں بھی کچھ بڑی بڑی چیزیں رونما ہوئی تھیں۔ مثال کے طور پر ہجرت کے تیسرے سال میں یعنی اللہ کے رسول کے 56ویں سال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں، بیوہ تھیں، ان کے شوہر ختم ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے حضرت علی سے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم حضرت عثمان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں سوچ کر کے بتاتا ہوں۔ کئی دن گزر گئے، نہیں بتائے۔ وہ سمجھ گئے کہ لگ رہا ہے نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ان کے دوست بھی تھے حضرت عمر کے، ان سے انہوں نے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جو مقدر کیا ہے وہ فیصلہ ہو کر کے رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تھوڑا مشورہ کر لوں، بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں دین کی غرض سے، دین کی فلاح و بہبودی کے لیے۔ چنانچہ ایک مجلس میں جب سب کا آمنا سامنا ہوا
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑا اس میں ناراض نظر آئے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا، انہوں نے بھی نکاح نہیں کیا، حضرت عثمان سے کہا تھا، انہوں نے بھی نکاح سے معذوری ظاہر کر دی تھی، تھوڑا ناراض تھے۔ اللہ کے رسول کے علم میں یہ بات تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیوں نہ حضرت عثمان کو حضرت حفصہ سے بہتر بیوی دے دی جائے اور حضرت حفصہ کو حضرت عثمان سے بہتر شوہر مل جائے، کیا خیال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو کر کے بولے، اللہ کے رسول، اس سے بہتر فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کرتا ہوں اور تمہاری بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح میں اپنے سے کرتا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے رسول کی زوجیت میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ بھی آ گئی۔ بعد میں حضرت عثمان غنی نے بھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی، دوست سے سب رہتے تھے ساتھ میں، حضرت عمر سے یہ بات بتائی کہ چونکہ ہم لوگوں کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول کا یہ منشا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے حفصہ سے نکاح کرنے سے معذوری ظاہر کی اور صاف صاف تمہیں جواب نہیں دیا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول کی زوجہ بنی اسی سال میں، ہجرت کے تیسرے سال میں، 56ویں سال میں۔ غزوہ احد میں ان کے شوہر عبداللہ بن جہش، جو کہ اللہ کے رسول کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، زینب بنت خزیمہ کے شوہر تھے، شہید ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اس بیوہ سے بھی نکاح کیا۔ دونوں جن سے نکاح کیا اللہ کے رسول نے بیوگی کی عالم میں تھے، حضرت حفصہ بھی اور حضرت زینب بنت خزیمہ بھی۔ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا۔ اسی سال کعب بن اشرف اور ابو رافع دونوں یہودی تھے، اور اللہ کے رسول کے شان اقدس میں کعب بن اشرف بہت ہی زیادہ گستاخی کیا کرتا تھا۔ بدر میں جب مشرکین مکہ کو شکست ہوئی، کعب بن اشرف مدینے سے مکہ گیا اور وہاں کے لوگوں کو خوب ابھارا اس بات پر کہ تم لوگ اپنے مقتولین کا بدلہ مسلمانوں سے لو اور ان پر چڑھائی کرو، مدینے میں ان سے جنگ کرو۔ خوب ان لوگوں کو چڑھایا بڑھایا، خوب عار دلایا۔ شاعر آدمی تھا، خوب ایسے اشعار پڑھے جس سے مشرکین مکہ آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے پھر سے فائنلی فیصلہ کیا اور اس کے نتیجے میں جنگ احد موجود ہوئی۔ اتنا بڑا آدمی وہاں سے آنے کے بعد ازواج مطہرات کے شان میں بھی شاعر تھا، عشقیہ اشعار کہا کرتا تھا، کہہ لیجئے گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو کعب بن اشرف سے نجات دلائے؟ محمد بن مسلمہ فٹ سے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول بندہ حاضر ہے، کہ بالکل میں ختم کر دوں گا اس کو، لیکن تھوڑی سی اجازت دے دیجئے۔ کیا اجازت ہے؟
کہ میں کچھ ایسے الفاظ اپنے زبان سے ادا کرنا چاہتا ہوں جو بظاہر تو ہو سکتا ہے کفریہ ہوں، دو ذو معنی ہوں گے، یعنی کفریہ الفاظ بھی ان کا معنی ہو سکتا ہے اور دوسرا مجازی معنی بھی ان کا ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ کے رسول کچھ ایسے کہنے کی اجازت دے دو ہمیں تاکہ ہم اس کا اطمینان حاصل کر لیں، اس کو اپنے فیور میں لا لیں، پھر اس کو قتل کر پائیں گے، ڈائریکٹ نہیں مار پائیں گے۔ قلعے میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور یہودیوں کا سردار ہے، مارنا آسان نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اجازت ہے تمہیں۔ کعب بن اشرف کو محمد بن مسلمہ اور ان کے 2 ساتھیوں نے رات کے وقت گھر میں جا کر کے گھس کر کے اس کو گردن اڑا دی۔ ابو رافع جو کعب بن اشرف کا بڑا ہمدرد اور معاون تھا، وہ بھی اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، اس کو بھی اللہ کے رسول نے صحابہ سے قتل کروا دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مرحلہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی جائے، اللہ کے رسول خود اپنے رہتے ہوئے صحابہ کو اس بات کی چھوٹ دی کہ اس کے لیے تمہیں جو کرنا پڑے کرو، لیکن گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے، اس کو دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک مجاہدین اور اللہ کے رسول کو چاہنے والے اور اللہ کے رسول کے محبت میں مر مٹنے والے ایسے ہر دور میں ہوتے ہیں جو گستاخ رسول کا سر قلم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، کر دیا کرتے ہیں، ان کو اپنے جان کی فکر نہیں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی محبت ذات اقدس سے ہماری وابستگی ہمارے دین اور ایمان کا جز ہے۔ اور ایک واقعہ رونما ہوا جنگ احد کا، ہجرت نبوی کے 3 سال ہی۔ مشرکین مکے سے پوری تیاری کے ساتھ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کے ساتھ وہاں سے نکلے، اور پوری تیاری، فل کمپلیٹ مکمل تیاری۔ 3000 کا لشکر مکے سے مدینے کو چلا، جس میں سب اونٹ پر سوار، 3000 اونٹ، اور اس میں 200 گھوڑ سوار بھی تھے، 700 لوگ زرہ پوش بھی تھے، زرہ پہنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تیاریاں تھیں ان کی۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے مشورہ کیا، میٹنگ بلائی، کیا کرنا چاہیے۔ کچھ صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو پائے تھے، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کہا اللہ کے رسول مدینے سے نکل کر کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور کچھ صحابہ اور دوسرے لوگ، عبداللہ ابن ابی جیسے منافق لوگ بھی جن کا نفاق چھپا ہوا تھا اس وقت، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول اب تک مدینے پہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے اور مدینے والوں نے جو دفاع کیا ہے، باہر جا کر کے جب بھی دفاع کیا گیا ہے ہار کر کے ہی لوٹیں۔ ہم لوگوں کو مدینے میں رہ کر کے حصار بنانا چاہیے اور اندر رہ کر کے جہاد کرنا چاہیے، دفاع کرنا چاہیے، باہر نکل کر کے دفاع نہیں کرنا چاہیے۔ آئی گئی بات، لوگوں نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول نے باہر نکل کر کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1000 کا لشکر اللہ کے رسول کی جمعیت میں ساتھ میں جنگ احد کے لیے نکلا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ گئے ہیں، مسجد نبوی کے سیدھ بالکل اتر میں واقع ہے، بالکل سامنے ہی دکھتا ہے، اور پورا روڈ ہے مسجد نبوی سے۔ حالانکہ تقریباً 3.5 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے،
لیکن درمیان میں روڈ سیدھا ہے، بالکل دکھتا ہے۔ مشرکین مکہ وہیں پر خیمہ زن تھے۔ اللہ کے رسول جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز پڑھے، صحابہ کو لیے لیس ہوئے حربہ ہتھیار سے، جو تیاری ہوتی ہے فوجیوں کی، مجاہدین کی، ساری تیاری اللہ کے رسول نے بھی کیا۔ خود پہنے، ہیلمٹ لگائے، زرہ پہنی، بلیٹ پروف جیکٹ آج کل پہنا، اور ایک نہیں، اللہ کے رسول نے دو پہنا۔ تلوار نیزہ ہاتھ میں لیا، تلوار بغل میں لٹکائی، ترکش لٹکایا اور کمان بھی کندھے میں لٹکائی، اور باہر نکلے گھوڑے پر سوار۔ پورے 1000 کا لشکر، صرف 2 یا 3 آدمی گھوڑے پر سوار تھے، بس زیادہ نہیں تھے۔ 1000 کا مجمع نکلا۔ مقام شوط ایک جگہ ہے، احد پہاڑ سے تھوڑا پہلے، وہاں پر پہنچ کر اللہ کے رسول نے مغرب کے بعد یہ لشکر نکلا مدینے سے، وہاں جا کر کے خیمہ زن ہوا، فجر پڑھی اللہ کے رسول نے اس مقام پر، اور وہیں سے پھر احد پہاڑ کے پاس جا کر کے صفیں مکمل کی۔ اس مقام پر جہاں فجر کی نماز ہوئی، عبداللہ ابن ابی اور اس کے 300 آدمی جو سبھی منافق تھے، اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر کے مدینہ واپس آ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا مشورہ تو اللہ کے رسول نے مانا ہی نہیں، ہم کیوں ساتھ دیں؟ وہ جائیں لڑیں، ان کے ساتھی لوگ لڑیں۔ گویا من جانب اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مدد آئی کہ منافق اللہ کے رسول کے ساتھ نہ جا سکیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جنگ میں مشرکین مکہ کا ساتھ دیں، یا ان کی طرف سے کوئی بھی بد عہدی ہو سکتی تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو ان کی دشمنی سے محفوظ فرمایا۔ چلے 700 کا لشکر اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھ کر کے لے کر کے گئے، احد پہاڑ کے دامن میں صفیں مرتب کی۔ جو فوجیوں کے لیے، جنگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کرنا، وہ ساری ترتیب اللہ کے رسول نے دی، اور جنگی حکمت عملی کے اعتبار سے، جنگی حکمت نظر کے اعتبار سے وہ سارے اسباب متعین کیے۔ اسی میں سے ایک اسباب جمل رومات کا بھی تھا۔ اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو، تیر انداز صحابہ کو متعین کیا کہ آپ لوگ اسی پہاڑ پر رہیں گے، ہمارے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے، آپ کا مقام یہاں ہے، حفاظت کے لیے ہماری پشت محفوظ ہو، ہم سامنے سے لڑیں گے، ایک طرف آپ لوگ رہو گے، یہ چھوٹی پہاڑی ہے، دوسری طرف احد پہاڑ ہے، پیچھے آپ لوگ ہو، اب ہم بے خوف ہو کر کے آگے مشرکین سے لڑیں گے، یہاں سے آپ کو ہٹنے کا نہیں، چاہے ہماری بوٹیاں کیوں نہ کر دی جائیں۔ اللہ کے رسول کا بڑا دو ٹوک اور واضح حکم تھا۔ جنگ شروع ہوئی، پہلے انفرادی مقابلہ ہوا، 22 مقابلے ہوئے، اور 22 میں 22 جتنے بھی کفار مکہ کی طرف سے آئے تھے سب واصل جہنم ہوئے، سب ختم ہوئے۔ اجتماعی جنگ چالو ہوئی، جنگ شروع ہوئی تو اول وہلہ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، جنگ کہہ لیجئے کہ 90% جیت گئے تھے، دوڑا دوڑا کر کے مشرکین مکہ کو مارا جا رہا تھا، اور وہ لوگ دم دبا کر کے بھاگ رہے تھے۔ کچھ لوگ مال غنیمت مسلمانوں میں سے اکٹھا کرنے لگے، وہ جو 50 لوگ تھے اب ان کے اندر اجتہادی غلطی ہوئی، ان میں سے اکثریت 40 لوگ وہاں سے بھاگ لیے مطلب چلے آئے مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے۔ حالانکہ جو ان کے امیر تھے عبداللہ بن زبیر، انہوں نے لاکھ سمجھایا کہ اللہ کے رسول کا واضح حکم ہے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے ہم فتح پائیں چاہے شکست پائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم جنگ فتح ہونے تک تھا، اب تو فتح ہو گئی، بات ختم ہو گئی، چلنا چاہیے۔ آئے
ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کیسے پیچھے سے حملہ کیا جائے۔ جیسے یہ لوگ ہٹے ہیں، پیچھے سے حملہ کیا ہے ان لوگوں نے، اور جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے۔ اور اسی میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے۔ مسلمان بھی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول موجود ہیں، باحیات ہیں، پھر پلٹ کے آئے ہیں، جنگ لڑی گئی ہے، پھر مشرکین مکہ کو شکست ہوئی۔ نقصان دونوں کا ہوا۔ مسلمانوں میں بھی تقریباً 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے اس جنگ میں۔ یہ تھی جنگ کی رپورٹ۔ یہ سن کہہ لیجئے اللہ کے رسول کا 56واں سال مکمل ہوا۔ جنگ احد کے کچھ اسباق مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک کے لیے۔ کیا اسباب؟ سب سے پہلا سبق تو یہی تھا کہ اللہ کے رسول کا حکم، صحابہ جیسی شخصیت دنیا میں نہ پہلے آئی نہ بعد میں آئے گی۔ ایسے لوگوں سے بھی جب ایک حکم کے اندر اللہ کے رسول کا حکم ٹوٹا ہے تو اللہ کی پکڑ آئی، ابتلا اور آزمائش میں گرفتار ہوئے، کئی لوگ شہید ہوئے، وہ لوگ بھی بچ نہیں پائے۔ رہتی دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سبق دیا کہ مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ انتہائی ہونا چاہیے۔ ایک بھی حکم کی خلاف ورزی کسی بھی معاملے میں ہو، اگر ہوگی تو امت مسلمہ پر پکڑ ضرور آئے گی، ابتلا اور آزمائش ضرور آئے گی۔ رہتی دنیا کے لیے اللہ کے رسول نے سبق دیا۔ اس کے اندر احد کے اندر 70 سے زائد صحابہ شہید ہوئے۔ ایک حضرت حنظلہ کو چھوڑ کر کے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ شہادت کے بعد جس کی لاش کو مسلح نہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے رسول نے جب شہیدوں کو اکٹھا کروایا، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا پیر غائب، شہید ہونے کے بعد کفار مکہ نے ان کی شناخت جو ہے نہیں چھوڑی تھی شہیدوں کی۔ پیٹ پھاڑ دیا، آنکھ نکال دیے، کان کاٹ لیا، ناک کاٹ لیا، ہاتھ پیر ساری چیزیں کاٹ لی، کوئی محفوظ نہیں تھا، سب کا مسلح ہوا تھا۔ ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ دوسری طرف مسلمان غزوہ بدر میں جب 70 سے زائد مشرکین مکہ کو گرفتار کیے تھے تو ان کے ساتھ ایسا خیر خواہانہ نظریہ کیا تھا کہ آج کل مجاہدین فلسطین جیسا نظریہ اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ کیے ہیں، ٹھیک یہی صورتحال اس وقت صحابہ کرام کی تھی۔ اپنے سے خود بھوکے رہے، ان کو کھلائے، ہر طرح کی سہولت اور آسانی ان کو میسر کی، اور جب جانے لگے تو ان کو گفٹ بھی دیا تھا۔ ٹھیک وہی طریقہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، سارے سیرت کے واقعہ۔ آج جب حماس کے مجاہدین نے دشمن کے قیدیوں کو ریلیز کیا تو ہم نے وہ سارا طریقہ جو کتابوں میں پڑھا تھا اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ خود 3 دن تک یحییٰ سنوار بھوکے رہے، کھانے پینے کو نہیں ملا تھا، وہاں کی عوام بھوکی پیاسی زندگی گزار دی، لیکن امت کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دشمن کے قیدیوں تک کو نہ تو بھوکا رہنے دیا نہ پیاسا رہنے دیا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا درس۔ ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جب اسرائیلی بمباری ہو رہی تھی تو بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، پڑھے لکھوں کی، علماء کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، کسی کا سر غائب، کسی کا ہاتھ غائب، کسی کا پیر غائب۔ ظلم کی انتہا جو قانوناً جرم، جنگی جرم کے شمار میں آتا ہے اس وقت بھی۔ اقوام متحدہ کا یہی قانون یہی ہے کہ اسپتال پر بمباری کرنا، بچوں پر بمباری کرنا، سویلین پر بمباری کرنا جنگی جرم ہے، لیکن ظالم ظالم ہے، کون سمجھائے گا اس کو؟ یہی حال اس وقت بھی ہوا۔
لیکن قربان جائیے ہم مسلمان ہیں، اور جو بھی مسلمان ہوگا شریعت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ ظالم ظالم ہوتا ہے، مسلمان ظالم نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ خود جب اس کا پکڑ دسترس قیدیوں پر ہو تو اس کے سامنے شریعت پیش کرنا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت اور کردار پیش کرنا ہے، جیسا کہ مجاہدین نے اس زمانے میں بھی کیا اور ہر زمانے میں کرتے رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔